ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی مبارک مجالس میں بارہا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا موقع عطا فرمائے۔ پابندی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو قرآن سے ایک مناسبت ہو جائے گی، قرآن سے ایک لگاؤ ہو جائے گا، پھر قرآن اثر کرنا شروع کرے گا زندگی کے اندر۔ جیسا کہ میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں، غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، ایک ایک آیت کو سن کر کتنے متاثر ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فصیح بلیغ، اپنی زبان کا ماہر عربی دان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے ابن مقنع۔ بیٹھے بیٹھے عربی میں اشعار بنانے والا، اور ایسے اشعار کے اس کے ٹکر میں کوئی اور قصیدہ نہیں بنا سکتا۔ بیٹھے بیٹھے ایسے اشعار جو اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، ایسا ماہر بندہ۔ تو وہ اوروں کی طرح قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ کلام بنانے کے لیے لگا تھا 6 مہینے سے۔ تو ایک دفعہ وہ گلیوں سے گزر رہا تھا، تو کسی گھر میں تلاوت ہو رہی تھی، اور سورہ ہود کی یہ آیت، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ تلاوت چل رہی تھی اس آیت کی۔ اتنا بڑا فصیح بلیغ جو قرآن جیسا کلام بنانے کے لیے 6 مہینے سے لگا پڑا ہے، جب اس نے ایک آیت یہ سنی تو فوراً گھر گیا اور 6 مہینے سے جتنا بنا کر رکھا تھا سب پھاڑ کے پھینک دیا، اور کہنے لگا اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ الگ ہی انداز ہے قرآن پاک کا، سبحان اللہ۔ کلام اللہ کا ہے نا، کلام اللہ کا ہے۔ جب معمولی انسانوں کے کلام اتنا اثر کر سکتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا ہوگا۔ انسانوں کے کلام، بعض کتنے بہترین کلام کرنے والے کہ ان کے کلام کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے، لوگ پوری دنیا سے ان کو سنتے ہیں۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے کلام کا اثر یہ ہے، تو اللہ کے کلام کا کیا اثر ہوگا۔ بس مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم فیصلے تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ فیصلے بہت کرتے ہیں۔ کلاس میں ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا کہ بچوں بتاؤ، ایک درخت کی ٹہنی پر 4 پرندے بیٹھے ہیں، 3 پرندوں نے اڑنے کا فیصلہ لیا، تو بچے کتنے؟ تو ساری کلاس نے شور مچایا 1۔ جب 3 اڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو کتنے بچیں گے؟ 1۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ نہیں حضرت، 4 کے 4 بیٹھے ہیں۔ تو ٹیچر نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ نے جو سوال کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، عمل نہیں کیا۔ 4 میں سے 3 پرندوں نے اڑنے کا فیصلہ کیا ہے، عمل نہیں کیا۔ جب عمل نہیں تھا تو پھر وہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے فیصلے کرتے ہیں، آج یہ کر ڈالتا ہوں، آج وہ کر ڈالتا ہوں، پورا نمازاں پڑھ لیتا ہوں، ایک پارا بیٹھ کو قرآن پڑھ لیتا ہوں، 1000 دفعہ درود آج جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، کیا کیا فیصلے نہیں کرتے ہیں، مگر عمل کہاں ہے؟ اس لیے کہ زمانہ ہی الٹ ہے کہ ہم لوگ خوبیوں کو دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے لگے۔ ایک مصور نے تصویر بنائی اور راستے میں رکھ دیا، لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں رکھ دیا، اور یہ سوال نیچے یہ تحریر لکھی کہ اس تصویر میں اگر کوئی غلطی ہو تو نشان لگا دیں۔ ایک دن میں پوری تصویر کو لوگوں نے نشان سے بھر دیا کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اگلے دن اسی تصویر کو مصور نے دوبارہ رکھا، کہا جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر دیں۔ رات تک کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، کہ غلطی پکڑنا سب کو آتا ہے، اصلاح کرنا کسی کو نہیں آتا۔ منفی سوچ، نیگیٹو مائنڈ جو ہے نا، یہ رانگ نمبر عینک کی طرح ہے۔ جب آپ کوئی غلط نمبر کا عینک پہنتے ہیں، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا، ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔
جیسے غلط عینک پہن لو تو ہر منظر کیا لگتا ہے؟ دھندلا سا، اور ہر راستہ ٹیڑھا، اور ہر چہرہ بگڑا ہوا. کہ یہ منفی سوچ ہے، نگیٹو مائنڈ. نہیں، پازیٹو مائنڈ سے آپ چلیں تو پھر آپ کا چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کی برکت سے پازیٹو مائنڈ بنائے، مثبت انداز اللہ ہمیں بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا شکر کرنے والوں کا، حق پہچاننے والوں کا. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، 40 پرچہ. اس سے پہلی والی آیتوں میں جنگ احد کی ہزیمت کی 6 حکمتیں بیان کی گئی، اور اس کے اندر ہزیمت کی وجہ سے جو صحابہ کے دل میں تنگی تھی اللہ نے اسے ختم کیا، ان کو اللہ نے خوش فرمایا ان کو. اب اللہ تعالیٰ آگے محبت سے تنبیہ بھی فرما رہے ہیں. ایک تنبیہ ہوتی ہے دشمن کے لیے اور ایک تنبیہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. فرق ہوتا ہے نا دونوں میں. دشمن کے لیے جو تنبیہ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے جو اور اپنے ماتحتوں کے لیے جو تربیت ہوتی ہے، جو تنبیہ ہوتی ہے، وہ محبت سے بھری ہوتی ہے. تو اللہ پاک اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں. اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں 312 رسول گزرے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. جیسے 1.25 لاکھ یا 1.25 لاکھ جتنے بھی انبیاء آئے ویسے ہمارے رسول بھی نبی ہیں. اور آگے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو، اگر تم پھر جاؤ گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ثابت قدم رہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے. یہ آیت کا خلاصہ ہے. اب تفصیل سنیں. یہ جو آیت ہے اس میں جنگ احد میں جو خطا ہوئی ان 50 بندوں کی جو وہاں پر کھڑے تھے پہاڑ پر تیر اندازوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا چاہے ہمیں درندے آ کر نوچ لیں تم یہاں سے ہٹنا نہیں. مگر جب جنگ فتح ہو گئی تو کچھ لوگوں کو لگا کہ بھئی اب تو جانا چاہیے، اب کھڑے ہو کر کیا کریں گے، وہ بس آ گئے، اور اس ایک غلطی کی وجہ سے پوری جنگ کا کایا پلٹ گیا. جیتی ہوئی جنگ ہزیمت میں بدل گئی. تو اللہ پاک محبت سے اپنوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. یاد رکھو اے میرے بندو، جنگ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوٹ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو ایک پتھر اور تھا، اسے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیچھے کو گر گئے اور تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی جیسا عالم طاری ہو گیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تھوڑی سی شباہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی. یہ جب شہید ہوئے
تو کسی کو لگا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو پھر اس نے آواز لگا دی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو ایک کا یہ آواز لگانا تھا، شیطان نے فوراً انسان کی شکل اختیار کی اور پورے مجمع میں چیخ و پکار لگا دی کہ بھئی قد مات محمد، قد مات محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی ایک کو غلط فہمی ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر کو جو دیکھا تو لگا کہ نبی ہیں شاید، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو اتنی بات کو شیطان نے کیا کر دیا، پورے لشکر میں پھیلا دیا کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب پوری مجمع میں یہ افواہ پھیل گئی اور یہ شور لگ گیا، آواز لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو جو صحابہ لڑ رہے تھے نا ان کے ہاتھ ایک دم کمزور پڑ گئے. دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہی نہیں، تو اب کیا کریں گے لڑ کے؟ پہلے ہی جو جھانسا، جو جنگ کا کایا پلٹا تھا، ادھر سے بھی دشمن ادھر سے بھی دشمن، ایک دم جو دونوں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، وہی ایک دم خطرہ لاحق تھا اور سارے صحابہ پریشان تھے. اب یہ دوسری آواز جو لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اور بھی زیادہ کمزور پڑ گئے. اب کوئی جا کے بیٹھ گیا، کوئی فوراً حملہ کرنے کے وجہ کھڑا ہو گیا کہ بھی مجھے بھی شہید کر دو، جب نبی نے ہے تو ہم کیا کریں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت نصر بن مالک وہ بھی آئے، وہ بھی آ کر کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر میں اور آپ زندہ رہ کے کیا کریں گے، چلو اللہ کے راستے میں ہم نبی کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ آواز جو لگی، کچھ لوگ جو بیٹھ گئے کہ اب لڑکے کیا فائدہ. اچھا، کچھ نئے مسلمانوں کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نہ رہے تو اب لڑکے کیا فائدہ، چلو ہم دشمنوں سے مصالحت کر لیں گے، کمپرومائز کر لیں گے. کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی بات آئی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حالت جنگ ہم نے چونکہ دیکھی نہیں ہے، اس لیے تبصرہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے حالت جنگ دیکھی ان کو پتا ہے کہ میدان میں کیا کیفیت ہوتی ہے. موت کو جب سامنے دیکھتے ہیں نا تو اس وقت کی جو کیفیت ہے یہ اس کا اندازہ نہیں ہے. جنگ کے وقت میں جو سامنے دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہے، ادھر سے تلواریں چل رہی، ادھر سے تلواریں چل رہی، یہ حالت جنگ کا ہمیں تصور نہیں ہے. اس لیے نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت صحابہ کی ان کیفیات کو سامنے رکھ کر اعتراض کریں. ارے بھئی، یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے اور وہ کوئی جنگ کے ماہرین بھی نہیں تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر آئے تھے. اور ایسے میں یہ کیفیات کا پیدا ہونا کوئی بعید بات نہیں، ہو جاتا ہے. حالت جنگ میں ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، مگر چونکہ نبی باحیات ہیں، میں نے کل بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی کی اتنی سی بھی نافرمانی اللہ نہیں برداشت کرتا. تو اسی لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی، فوراً اللہ نے تنبیہ، وما محمد الا رسول، کہ اے میرے بندو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں. کیا مطلب؟ خدا نہیں ہے. جیسے اس سے پہلے 312 رسول آئے اور سب کے سب وفات پا گئے، اللہ سے جا ملے، اللہ سے ملاقات کر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہے. خدا ایک ہی ہے، خدا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی سب کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. وما محمد الا رسول، یہ بات چھپی ہوئی ہے اس کے اندر کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، کہیں تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ یہودیوں نے کچھ الگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، خدا نہیں ہے. موت تو ان پر بھی آنی ہے، موت تو سب پر آئے گی، دنیا کی ہر پیدا کی جانے والی چیز پر موت آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پر موت آ گئی. اذا السماء انفطرت، آسمان پر موت آ گئی. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، پہاڑوں پر موت آ گئی. والبحر المسجور، سمندروں پر موت آ گئی.
ساری کائنات کے چپے چپے پر موت آئے گی، انسانوں پر موت آئے گی، جنات پر موت آئے گی، درختوں پر موت آئے گی۔ موت کا الگ الگ انداز، سورج بھی مرے گا، چاند بھی مرے گا، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اچھا ہے یا برا۔ موت تو سب پر آنی ہے، سب پر موت آئے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے، جبریل کون زندہ ہیں، کون زندہ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کریں گے، اے اللہ میں اور تیرے 3 فرشتے، ہم 4 فرشتے زندہ ہیں، باقی سب پر موت آ چکی ہے۔ کیا آسمان، کیا زمین، کیا سمندر، کیا پہاڑ، کیا انسان، کیا جنات، کیا چرند، کیا پرند، کیا مخلوقات، سب پہ موت آ گئی، ہم بس 4 بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم، جبریل ان تینوں کی، اسرافیل کی، میکائیل کی، اسرائیل کی، ان تینوں کو بھی موت دو۔ ان تینوں پر موت آ گئی۔ اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت لینے کا کام صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے۔ کہیں یہ نہ لگے نا کہ بھی ہر چیز کی موت حضرت اسرائیل ہی لیں گے، نہیں، موت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ تو بس ایک خاصد ہیں، ایک ورکر ہیں، ایک کام کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ماننے والے فرشتے ہیں، باقی موت تو اللہ ہی دیں گے۔ اب حضرت اسرائیل پر موت کیسے آ رہی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آ رہی ہے کہ جو فرشتہ ساری کائنات کو موت دینے والا ہے، آج اس پہ موت آ رہی ہے۔ اور آخر میں اللہ پوچھیں گے، جبریل کون زندہ ہے؟ یا اللہ میں زندہ ہوں، تیرے ادنا سی مخلوق، اور کوئی زندہ نہیں ہے تیرے علاوہ۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم بھی مر جاؤ، کہ موت تو تم پر بھی آنی ہے، موت سب پر آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب کو فنا ہے سوائے اللہ کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور ایک جگہ فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز پر ہلاکت ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہر چیز پر موت آنی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول خدا تھوڑی ہیں، موت تو سب پر آئے گی، سب کو اس سے گزرنا ہی ہے۔ جب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اکثر صحابہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بھی تلوار لے کے کھڑے ہیں نا، کوئی کہے کہ نا ہمارے پیارے نبی چلے گئے دنیا سے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ملاقات کے لیے گئے ہیں اللہ سے، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے، یہ حضرت عمر کا کہنا تھا۔ سارے صحابہ بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا مانے کیا نہ مانے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر سیدھے اپنے بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اونی چادر پھولوں والی ڈالی گئی تھی، تھوڑا سا ہٹایا، سر دیکھا، یقین ہو گیا، بوسہ لیا، آنسو ٹپک رہے تھے، کہنے لگے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ تو موت آنی تھی، آ گئی، اللہ آپ کو دوبارہ موت نہیں دیں گے، 2 بار آپ پر موت نہیں آئے گی۔ بوسہ لیا، پھر چہرے کو ڈھنگ دیا، سیدھا مسجد آئے اور سب کو اکٹھا کیا، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو صحابہ پر ایسی کیفیت کہ یہ پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے اگر نبی نے اجازت دی ہوتی نا رونے کی تو ہم رو کے دکھاتے دنیا والوں کو کہ نبی کا جانا کتنا بڑا حادثہ تھا۔ حضرت عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سنبھالا اور مجمع سے خطاب کیا، کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد اللہ، کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، کبھی اس پہ موت نہیں آ سکتی۔ اور فرمایا ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو سن لے کان کھول کر، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہیں، اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے چلے گئے۔
ایسے پیارے جملے ان کی زبان سے نکلے، پورا مجمع سہم گیا. اور پھر اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی حضرت ابوبکر صدیق نے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جس کا مضمون ہے کہ اے نبی جی ان قریب آپ پر بھی موت آنی ہے. تیسری آیت آپ نے پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت. سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے ان آیتوں کو سن کر لگا کہ شاید یہ آیتیں آج ہی قرآن کی اتری ہیں. موت تو سب پر آنی ہے. وما محمد الا رسول، یہ جو افواہ اڑی تھی نا جنگ احد میں، اور تم ہار گئے، بیٹھ گئے، واپس جانے لگے، مصالحت کرنے کی سوچنے لگے تھے. رسول تو رسول ہیں، خدا تھوڑی ہیں، موت تو ان پر بھی آنی ہے. پھر فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، کیا اس سے پہلے رسول جو گزرے ہیں کیا ان پر موت نہیں آئی؟ کیا ان کو موت کے اوپر سے گزرنا نہیں پڑا؟ کیا جو اس سے پہلے انبیاء آئے کیا ان پر موت نہیں آئی؟ سب پہ آنی ہے، سب پہ آئے گی. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یاد رکھ لو، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جائیں گے. سب سے پہلے یہاں لفظ ماتا کا استعمال ہوا، بعد میں کیا ہے؟ انقلبتم، شہید ہونے کا لفظ آیا ہے. پہلے کیا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے؟ موت کا لفظ استعمال فرمایا، پھر شہادت کا لفظ. اس سے علماء فرماتے ہیں اللہ نے یہ اشارہ دے دیا اسی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فطرتاً موت آئے گی، آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. اس لیے کہ موت کا لفظ پہلے ہے، شہادت کا لفظ بعد میں ہے. تو علماء نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً جائیں گے، آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. افإن مات، نبی پر موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، علی اعقابکم، کیا تم پیچھے پھر جاؤ گے، مڑ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے؟ پھر فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. یاد رکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر پھر جاؤ گے، مڑ جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ اشارہ دیا گیا کہ کل کو ہمارے پیارے نبی جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو اگر کوئی مجمع مرتد ہو جاتا ہے اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے تمہیں میدان میں اتارا، ورنہ اللہ کو انسانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کیا انسانوں کی ضرورت ہے؟ انسانوں کا لشکر وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتے ہیں کتنے ہیں، ہم تھوڑی نہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لشکر کیا ہیں. اور ہر بار اللہ انسانوں کو تھوڑی نہ استعمال کریں گے. ابرہا آیا تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، کیا انسانوں کا لشکر بھیجا؟ نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے کیا اللہ نے لشکر دے کر بھیجا انسانوں کا؟ ایک مچھر لنگڑا پہنچا دیا، اللہ نے ختم کر دیا. اور قیامت کے قریب میں یاجوج ماجوج جب آئیں گے کوئی دنیا کی طاقت اسے لڑ نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت یاجوج ماجوج کو ہرا نہیں سکتی. اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما، تب اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، فرما کر یاجوج ماجوج کے دونوں کھندوں پر پھوڑے پیدا کریں گے اور وہ پھوڑے نکلیں گے اور بیماری میں مبتلا ہو کر مریں گے، ورنہ پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے لشکر ہیں، انسانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ ابابیل سے بھی کام لے لیں، اللہ لنگڑے مچھر سے بھی کام لے لیں، یاجوج ماجوج سے بھی کام لے لیں، یاجوج ماجوج کو ہٹانا ہو تو بیماری سے بھی کام لے لیں. کرونا وائرس آیا تھا، پوری دنیا مل کر لگا دیا، طاقت چلی گئی. جب اللہ نے چاہا تب بیماری گئی. وہ بھی اللہ کا لشکر ہے. پوری دنیا کو بند کر کے اللہ نے نہیں دکھایا. جو کہتے تھے آج ہمارے پاس وقت نہیں، ہم چاند پہ چلے گئے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ایک ایسی بیماری جو نظر بھی نہیں آنے والی ساری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. اللہ کے لشکر ہیں، اور کتنے اللہ کے لشکر ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے بندو، ہم نے تمہیں صحابہ بنایا اور ہم نے تمہیں جنگ کے میدان میں اتارا، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے.
ورنہ اللہ کو اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یاد رکھو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہو یا دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہر دو صورت میں جو ایمان پر باقی رہے گا، جو اللہ کو مانے گا، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. اللہ کا دین جب تک اللہ چاہیں گے قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اللہ کا دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اللہ ہی چاہیں گے تو ختم ہوگا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم اللہ کے دین سے مڑ جائیں، اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے علاوہ اور کوئی قوم اللہ پیدا کریں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تمہارے علاوہ دوسری قوم اللہ پیدا کریں گے، وہ تم سے بہتر عبادت کر کے دکھائیں گے اللہ کی. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ فرشتوں کا، نہ انسان کا، نہ جنات کا، نہ چرین کا، نہ پرین کا، نہ عبادت کا اللہ محتاج ہے. وہ تو تمہیں جنت دینے کے لیے اللہ نے عبادت کی ہے. کیا ہمارے کمزور بے بس دنیا کی فکروں والے سجدے کوئی بڑا کمال ہے؟ ہماری سجدوں میں کیا دنیا ہے اور کیا ہے؟ پہلے سجدے میں پہلا دکان، دوسرے سجدے میں بکرا خریدے کیا نہیں، تیسرے سجدے میں بیل لینا کی نہیں، چوتھے سجدے میں کسی زبا کو دینا، یہ اتنا چلتا رہتا اور کیا ہے؟ ہماری پوری نماز انہی فکروں میں جاتی رہتی ہے. اور جو ریل کا چسکا لگا دو کو ریلاں بھگانے کا دھن 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 کر کو ایسی عادت لگ کو ہے، ایسی عادت لگ کو ہے، تو جذبات ختم ہو گئے ہمارے. اس کے اندر کیا ختم ہو گئے؟ ریل دیکھنے کی وجہ سے جذبات ہمارے ختم ہو گئے. 1 منٹ سے زیادہ ریل رہی تو تمہیں دیکھتے نہیں، اسے آگے بڑھا بولتے، مطلب تم احساس نہیں ہو رہا سو اچھی خبر بھی آ رہی ہے، بری خبر بھی آ رہی ہے، کوئی ان کی میاسو بھی ہے، کوئی ان کی جیاسو بھی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا سو بھی ہے، کوئی ان کی مارنے سو بھی ہے، کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرنے سو، سب ہی ویڈیو ہیں، مگر کیا بھی نہیں اثر ہو رہا، خالی تمہیں بھگا لے کو بیٹھی تو ریلاں. مطلب کیا کہتا ہوں، اندر کے جذبات ختم ہو گئے. یہ سب سے بڑا نقصان ہوا سر ریلاں کا، یہ کہ ریل سے جذبات ختم ہو گئے ہمارے. کوئی بھی خبر ہمیں اندر جذبہ نہیں پیدا کرنے دے رہی ہے. نہ کسی کے مرنے کی تصویر دیکھ کر ہمیں غم ہو رہا ہے، نہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. دل مردہ ہو گئے، بس خالی ریلاں بھگا لے کو جائے. 1000 ریلاں دیکھ ڈالے تو بھی کیا بھی دماغ کو اثر ہو نہیں ہے. مطلب کیا، اندر کا پورا سسٹم ختم ہو گیا. دھیرے دھیرے یوں انسان کے جذبات ختم کر دیے جاتے ہیں. اب ہمیں بھی خالی پتلے چلے سرکا چل رہی ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے، سجدہ کرنے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر زندگی گزارنے کا موقع دیا، ورنہ پتہ نہیں ہم بھی کن اندھیروں میں گھومتے، کن اندھیروں میں گھومتے. آج کے ان فتنوں سے بچنا آسان ہے، اسی لیے کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ روزانہ پڑھیں. جو فتنوں میں ہم گھرے ہیں نا، اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے. جتنا ہو سکے بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، دیکھو پھر اس کا نور کیسے رہے گا انشاءاللہ سینوں میں. اللہ اکبر. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دین پر ثابت قدم رہے گا، انبیاء ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہترین اللہ ان کو بدلہ دیں گے. تو الحمدللہ اس پورے ہفتے میں جو بات چلی ہے، بروز پیر کو بات چلی ہے جنتیوں کے صفات، کہ جنتی کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ تقوی، غصے پر قابو، ہر حال میں خرچ کرنا، غلطی پر معاف کرنا، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار میں لگ جانا. ٹھیک ہے، پیر منگل 2 دن یہ بات ہوئی. چہارشنبہ اور جمعرات کیا تفسیر ہوئی؟ جنگ احد میں جو ہزیمت ہوئی، 6 حکمتوں کو اللہ نے بیان کیا، 2 دن اس کی وضاحت ہوئی. اور آج اللہ نے محبت سے تنبیہ فرمائی صحابہ کو، یاد رکھو نبی ہوں گے یا کل نہیں ہوں گے، مگر تمہیں ہر حال میں دین پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.